अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। पाकिस्तान दिस वीक हम आपके लिए लेकर आते हैं पूरे वीक की टॉप स्टोरीज। तो शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरी क्या है। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें अद्वियात की दस्तयाबी, कीमतों के तयन पर और ड्रिप की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी और उनकी कीमतों के तयन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ड्रिप कारकर्दगी इदारे को फ़आल बनाने और करप्शन से पाक करने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। क्या तबादला ख्याल किया गया है, मजीद दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें अद्वियात की दस्तयाबी, कीमतों के तयन और ड्रिप की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी और उनकी कीमतों के तयन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ड्रिप कारकर्दगी इदारे को फ़आल बनाने और करप्शन से पाक करने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान का कहना था कि अद्वियात मुनासिब कीमत पर आवाम को मैसर आए। इस ज़मन में ड्रिप का बतौर रेगुलेटर कलीदी किरदार है। पॉलिसी साजी और पॉलिसी पर अमल दरामद के ज़मन में मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। पॉलिसी साजी और पॉलिसी पर अमल दरामद को यकजा करने से मसाइल जन्म लेते हैं। डिग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और फ़आल बनाने के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इंतज़ामी सतह पर इदारे की अफरादी क़ुव्वत को तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जाए। पॉलिसी साजी और पॉलिसियों पर अमल दरामद के शोबों को अलहदा करने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के हवाले से मामलात भी इजलास में ज़ेर गौर आए। इस ज़मन में अदालत के फैसले को मद्देनजर रखते हुए तमाम ज़रूरी इक़दामात तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं। खबर शामिल कर लेते हैं मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान और मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की रोशनी और वजीर आज़म के अहकामात पर अमल के लिए अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह मुतहर्रिक है। वफाक और सूबे के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए इन एक्शन है। बहुत अच्छा इकदाम जो है वो किया गया है। मजीद इस हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा है, चल के दिखा देते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान और मुआवन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की रोशनी और वजीर आज़म के अहकामात पर अमल के लिए अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह मुतहरिक है। वफाक और सूबे के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए इन एक्शन है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशंस को हिदायत दी है कि वो कोरोना वायरस के मामले पर सिविल हुकूमत की हर मुमकिन मदद करे और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो क्वारंटीना सेंटर्स के क़याम के लिए भी सिविल हुकूमत की मुआवनत की जाए, जबकि एयरपोर्ट्स पर भी फौजी हुक्काम सिविल हुकूमत की मदद के लिए मौजूद हैं और मिलकर स्क्रीनिंग के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे और हुकूमत के तमाम अहकामात पर अमल कर रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पाक फौज की जानिब से दाखिली रास्तों पर लोगों की भरपूर चेकिंग की जा रही है। हिफाजती सामान की तैयारी के लिए पाक फौज की माहिरीन तहकीक कर रहे हैं और उन्हें तैयार कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला इस वबा से पाकिस्तान को महफूज रखे। हम सब ने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपना अपना किरदार अदा करना है। खौफ हिरास फैलने से रोकने के लिए दुरुस्त मालूमात जरूरी हैं। अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह मुतहर्रिक और एक जामे हिकमत अमली के तहत वफाक और सूबों के साथ मिलकर इस वबा पर काबू पाने के लिए पहले दिन से इन एक्शन है। मुसल्लह अफवाज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के तनाज़ुर में सिविल इदारों के साथ मिलकर अवाम की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश और तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशंस को हिदायत दी है कि वो अपने अपने एरियाज में ज़िला और तहसील की सतह पर जाकर रिस्क असेसमेंट करें और कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हर मुमकिन इमदाद करें। एपेक्स कमेटियों के तहत सूबाई सिविल और मिलिट्री क़यादत अपने अपने सूबों में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की रोशनी में ज़रूरी इक़दामात
کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ پاکستان میں 326 کنفرم کیسز ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، پاکستان اس میں تنہا نہیں۔ دنیا بھر میں 2,20,000 کنفرم کیسز ہیں اور ان میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس وائرس کو بیرون ممالک سے اپنے ساتھ لائے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا سے ہمارے 2 پاکستانیوں کی جان گئی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ عوام ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں، عوام بلا ضرورت اسپتالوں میں نہ جائیں، اسپتالوں میں مریضوں کا بہت بوجھ ہوتا ہے، مریض کی صحت بہت خراب ہے تو ساتھ صرف ایک فرد جائے۔ طبی عملے کو محفوظ رکھنے کے لیے سامان کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے اور عوام بغیر تصدیق کے اطلاعات کو نہ پھیلائیں۔ سماجی جو ہمارا میل جول ہے اس میں کمی اور اس میں فاصلہ، دیکھیں کوئی بھی ملک اگر اس نے کنٹرول کیا ہے اپنی اس بیماری کے پھیلاؤ کو تو وہ ان میئرز کے ذریعے کیا ہے کہ جس سے اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان اس سٹیج پہ جبکہ اس کے پاس 326 نمبر ہیں، ابھی بھی بہت زیادہ تعداد میں ان 326 میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو اس وائرس کو اپنے ساتھ لے کے دوسرے ممالک سے یہاں پہ آئے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کے اندر اس کا پھیلاؤ ابھی بھی بہت کم سطح پہ ہے۔ اگر ہم ابھی بھی اپنی ذمہ داریاں اور احتیاط کا رویہ اپنائیں، اور جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ہاتھ نہ ملائیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ 40 سے زیادہ کہیں پہ لوگ ہوں تو اس جگہ پہ جانے سے اجتناب کریں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو فیصلے تھے بڑے اجتماعات تو ہم نے ویسے ہی بین کر دیے، اسکول کالج بند کر دیے، ایئرپورٹس کے اوپر اپنا نظام بہتر کیا۔ حکومت تو اپنی ذمہ داریاں ایک پاپولیشن کی سطح پہ، پالیسی کی سطح پہ اس کے بارے میں بڑی مستعد ہے اور اس کے بارے میں بڑے ایفیشینٹلی کام کر رہی ہے۔ اور یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حکومت جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو صرف وفاقی حکومت نہیں، وفاقی حکومت، تمام چاروں صوبوں کی حکومتیں اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی حکومتیں سب مل کے یکجہتی کے ساتھ، قومی ولولے کے ساتھ، قومی ذمہ داری کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ کچھ بات کر لیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ جب امتحان لیتا ہے تو اسے برداشت کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہمیں اس مشکل وقت میں قواعد اور ہدایات پر عمل کرنا ہے، ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، پاکستان اس بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پاکستان جو ہے اس وبا کا جو ہے بھرپور جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مزید اس حوالے سے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، چل کے دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اللہ جب امتحان لیتا ہے تو اسے برداشت کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہمیں اس مشکل وقت میں قواعد اور ہدایات پر عمل کرنا ہے، ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، پاکستان اس بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم میں وائرس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ وفاق اور صوبوں کو تنقید اور پوائنٹ اسکورنگ کی کوئی ضرورت نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جانوں اور معیشت کو بچائے، ہمیں دونوں محاذوں پر جنگ لڑنا پڑے گی، شہری اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں۔ پینک پھیلانے کی ضرورت کی بات نہیں ہے اور اس لیے گھبرانے کی بات ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب آپ کے لیے، آپ کا حکومت جو ہے وہ پورا دل و جان سے رات دن ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کا جان کا تحفظ کر سکے، آپ کا صحت کا تحفظ کر سکے اور اس بیماری کو پھیلنے میں ہمیں روکنے کا بھرپور کوشش کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک سے آئے افراد سے میل جول رکھنے والے افراد میں بھی وائرس پھیلا، ایران سے واپس آنے والے افراد کی فہرست FIA سے نکلوائی۔ ہم نے حکومت سندھ نے FIA سے ایک پورا لسٹ نکالا کہ ہمارے شہری وہ کون ہیں جو سرٹن ٹائم فریم میں ایران سے آئے، ان کو پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ جب ان کے پاس سمٹمز نہیں تھے ان کو اپنے گھروں میں سیلف کوارنٹین کروایا اور جو سمٹمز تھے ان کا ٹیسٹ بھی کروایا۔
ہم نے تفتان قرنطینہ سے آنے والوں کو سب سے الگ تھلگ رکھا۔ تفتان میں وہ بلوچستان میں کوارنٹین میں تھے اور وہ سارے کے سارے جب سندھ کی طرف آ رہے تھے ہم نے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وائرس کی تشخیص کے لیے زیادہ ٹیسٹنگ کی اپروچ اپنائی جائے۔ سندھ حکومت نے 10,000 ٹیسٹنگ کٹس کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے لیے حکومت سندھ نے اپنے طور پہ جو 10,000 کٹس کے بندوبست کیے ہیں اس میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وفاق سارے صوبوں کو مدد کرے تاکہ ہمیں میکسیمم کٹس بھی ملے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں ایک بڑا فیلڈ اسپتال بنایا جائے گا۔ اگر ہمیں اگلے 15 دن گھروں میں رہنا پڑا تو ہم ڈیلی ویجز پر کام کرنے والوں کو کھانا پہنچائیں گے۔ ہمیں سیلف آئسولیشن پر زور دینا ہے۔ ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں جا کر بیٹھیں اور لوگوں کو آگہی دیں کہ کراچی میں ایک بڑا فیلڈ ہاسپٹل بنایا جائے گا ایکسپو سینٹر میں، جس میں فوج کی مدد بھی لیا جائے گا، باقی سوسائٹی سے اور میڈیکل سے مدد لیا جائے گا تاکہ ہم ایک بڑا فیلڈ ہاسپٹل ابھی سے تیاری کرے کہ جب اگر خدا نخواستہ ہمیں اس کا ضرورت پڑے وہ بھی وہاں ہو۔ جو موٹیلٹی ریٹ ہے اب تک اس کا رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کچھ کہا اور آگے بڑھ لیتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک میں سوشل سرگرمیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ NDMA وزیر اعظم کی ہدایت پر کام کر رہا ہے۔ پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ افراتفری نہ پھیلائیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اس حوالے سے مزید کیا کچھ کہا ہے، چل کے دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک میں سوشل سرگرمیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ NDMA وزیر اعظم کی ہدایت پر کام کر رہا ہے۔ پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ لاکھوں کی تعداد میں ماسک کا بندوبست کیا جا رہا ہے جو کہ سندھ میں پہنچائے جائیں گے تقسیم کرنے کے لیے۔ NDMA اس وقت وزیر اعظم کی ہدایت کے ساتھ مکمل طور سے اور تندہی کے ساتھ ان تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر اپنی پوری ریسورسز لگا کے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ افراتفری نہ پھیلائیں۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم خود جگہ جگہ جا کر چیکنگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت اپنی پوری توانائی کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر چیزوں کا ڈیولپمنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ تمام صوبوں کو یکساں نظر سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی تھی وہاں پر بھی وزیر اعظم نے یہ سب کو کہا تھا کہ پینک نہ پھیلائیں ملک کے اندر، یعنی ملک کے اندر کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے لوگوں میں پینک پھیل جائے، لوگ پریشان ہو کے اپنے گھروں سے نکلیں، سپر مارکیٹس کا رخ کریں۔ یہ ایک قدرتی آفت ہے جس سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ وفاق میں کہیں تفریق نہیں ہو رہی، وفاق کے لیے تمام صوبے برابر ہیں۔ اس وقت پوری پاکستان کی حکومت، پورے پاکستان کی حکومت کی میں بات کروں، وفاق ہو یا صوبے ہوں، کسی بھی صوبے کے ہوں، وہ پوری اپنی جان کے ساتھ اس کے اندر لگے ہیں کہ کسی طرح اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو، اپنے شہر کو، گلیوں کو، محلوں کو اس عذاب سے بچا سکیں اور کم سے کم ایفیکٹ پہ لا سکیں۔ تو لہٰذا میری تمام پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کی حکومتیں آپ کو ہدایت دے رہی ہیں اس پہ عمل کریں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، کچھ بات کرتے ہیں دفتر خارجہ اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران عائشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر شدید تشویش ہے۔ بھارت پر زور دیتے ہیں کہ کرونا پھیلاؤ کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم کرے اور ضروری سپلائی یقینی بنائے۔ مزید اس حوالے سے کیا کچھ سامنے آیا ہے دیکھ لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران عائشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر شدید تشویش ہے۔ بھارت پر زور دیتے ہیں کہ کرونا پھیلاؤ کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم کرے اور ضروری سپلائی یقینی بنائے۔ Pakistan condemns the inhuman and brutal repression
of the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir by the Indian security forces. We call upon the Indian government to lift the communication blackout, especially in view of the outbreak of COVID-19 and the reported cases of affected people in Indian-occupied Jammu and Kashmir. Pakistan urges India to lift the blockade in the region in order to obtain full information on affected people and the provision of essential items and medical supplies to the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir. तर्जुमान ने कहा कि वजारत खारजा ने कोरोना की रोकथाम के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। वॉक इन कौंसलर सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। वजारत खारजा में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है जो दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखानों से राब्ते में है, जबकि दफ्तर खारजा में 24 घंटे हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखानों ने अपनी कम्युनिटी की रहनुमाई के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए हैं। शहरियों की बेहतरी के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं और तमाम शहरियों से कहा है कि हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, जबकि मीडिया का इस हवाले से अहम किरदार है। Pakistan embassies and consulates have also established 24/7 hotlines and nominated focal persons to facilitate our overseas communities in their respective countries. All these contact details will be available on our social media platforms and on the website of the ministry. We advise our diaspora communities to exercise caution and personal responsibility for their personal health as well as of those in their family and communities, in line with the advisories of local authorities wherever they may be. आयशा फारूकी ने कहा कि सदर मुमलिकत ने चीन का दौरा किया और इनके दौरे चीन के दौरान 2 अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों की क़यादत ने बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तिफाक किया। The President's first visit to Beijing was a singular expression of Pakistan's solidarity with its iron brother. Our two sides reaffirmed their resolve to further strengthen China-Pakistan all-weather strategic cooperative partnership aimed at building a community of shared future in the new era. The joint statement on deepening comprehensive strategic cooperative relationship has been shared with the media also. On this occasion, President Alvi and President Xi witnessed the signing of 2 MOUs on establishing joint working group on science and technology and agriculture. सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस रिलीफ फंड के लिए सूबाई वुज़रा और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती से मुतालिक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब देखना यह है कि इम्प्लीमेंट कब सामने आता है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस रिलीफ फंड्स के लिए सूबाई वुज़रा और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड ए से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह से 5%, ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक के अफसरान की तनख्वाह से 10%, ग्रेड 21 की 25% और ग्रेड 22 के अफसरान की तनख्वाहों से 100% कटौती होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई वुज़रा मामले खुसूसी और मुशीरों की 1 माह की तनख्वाह काटी जाएगी। कटौती मार्च 2020 की तनख्वाहों में से की जाएगी। इस कटौती से हासिल होने वाली रकम कोरोना वायरस रिलीफ फंड में जमा होगी और इससे कोरोना वायरस से बचाव, मरीजों के इलाज और गरीब मुतासरीन की इमदाद के लिए खर्च की जाएगी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान रेलवे ने 8 ट्रेनें मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। शेख रशीद ने कहा है कि 25 मार्च से कराची जाने वाली 8 ट्रेनें बंद कर दी जाएंगी। हमने फौरी तौर पर 12 ट्रेनों को 22 तारीख से बंद करेंगे और अगर ज़रूरत पेश आई तो 25 को फिर बैठेंगे और मजीद 20 ट्रेनें जो हैं वो 1 तारीख को बंद कर दी जाएंगी। इधर कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर छाए शदीद मंदी के बादल मजीद गहरे होते जा रहे हैं और 100 इंडेक्स 5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान दिस वीक में टॉप स्टोरी का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।